کیا کرسمس کی بعض روایات کی ابتدا بت پرستی سے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض روایات کی کھوج جن کو آج ہم کرسمس روایات کے طور پر پیش کرتے ہیں، بعض اشکال کے ساتھ بت پرست تہذیبوں اور تقریبات سے لگائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھنٹیاں بجانے کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز موسم سرما کی ایک ابتدائی بت پرستانہ تقریب سے ہوا، جس میں بدروہیں نکالنے کے لیے گھنٹیاں بجائی جاتی تھیں۔ بعد کی صدیوں میں کرسمس کی رات کو پرمسرت شور کے ساتھ کرسمس کی روح کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھنٹیاں بجائی جانے لگیں۔ زبور 95 باب 1 آیت۔ جب مسیحی کوائر کی جانب سے کرسمس گیتوں پر بجائی جانے والی پرجلال گھنٹی کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا میں یسوع کی آمد کی یاد دلائی جاتی ہے، نہ کہ بدروہیں نکالنے کی۔ اسی طرح سردی اور تاریکی کی قوتوں کو بھگانے کے لیے موم بتیاں جلانے کی ایک ابتدائی بت پرستانہ روایت تھی۔ تاہم کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم موم بتیاں جلائیں ہمارے دل ہمارے نجات دہندہ دنیا کے نور یوحنا 1 باب 4 سے 9 آیات کی خوشی کی بجائے ان ابتدائی بت پرستوں میں ڈوبے رہیں؟ بالکل نہیں۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کرسمس پر جب میں اپنے عزیزوں کو تحائف دیتا ہوں تو تحائف ہم میں سے کسی کے لیے بھی کم اہمیت کے حامل ہو جائیں، کیونکہ بعض قدیم پجاری کسی وقت کسی جگہ بت پرستانہ رسم کے طور پر اپنی بکری کے آگے تحفہ پیش کرتے تھے۔ بالکل نہیں، بلکہ ہمیں مجوسیوں کی طرف سے ایک چھوٹے بچے مسیح کو پیش کیے جانے والے تحائف کو یاد رکھنا چاہیے۔ متی 2 باب 11 آیت۔ یسوع عظیم تحفہ تھا جو ہمیں دیا گیا، اور اس لیے اس کی پیدائش منائی جانی چاہیے۔ کرسمس کی بہت سی روایات کی شروعات اتنی غیر واضح ہے کہ پیش کردہ کتابیں اور انٹرنیٹ ویب سائٹس معلومات کے حوالہ سے ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ کرسمس کے ہمارے بہت سے مشہور اور پیارے نشانات میں سے بعض مکمل طور پر مسیحی ہیں اور کبھی بھی کسی جگہ کسی بت پرستی کا حصہ نہیں رہے۔ اسی طرح کرسمس کی کچھ روایات کی ابتدا غیر مشکوک طور پر بت پرستانہ ماضی سے ہیں۔ روایات کی ابتدا اتنی اہم نہیں ہے، بلکہ ابن خدا میں ایمانداروں کے طور پر آج ہمارے لیے خود روایات کی اہمیت ضروری ہے۔ بائبل کے بیان میں یسوع کی پیدائش کے دن کے طور پر 25 دسمبر کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اس طرح ہم کسی بھی طرح اس کے بارے میں کٹر نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں تک کہ اگر تاریخ مکمل طور پر غلط بھی ہو تو پھر بھی ان ہزاروں لوگوں کے لیے کرسمس کے دن چرچ میں جا کر مسیح کی انجیل کو سننے کا موقع ہوگا، جو سال کے کسی دوسرے وقت چرچ نہیں جاتے۔ اگر آپ مکمل طور پر قائل ہیں کہ آپ اپنی اچھی نیت میں کرسمس کی کسی بھی رسم کو منانا نہیں چاہتے تو آپ نہ منائیں۔ اگر آپ مکمل طور پر قائل ہیں کہ کوئی بھی رسم بت پرستی میں اتنی گہری ہے کہ اس سے کسی بھی طرح خدا کو جلال نہیں مل سکتا تو پھر آپ یقیناً اس رسم کو ترک کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ مکمل طور پر قائل ہیں کہ آپ کسی رسم کے وسیلہ سے خدا کی پرستش کر کے اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں تو پھر خدا کو جلال دیں اور اس کی پرستش کریں۔ رومیو 14 باب 5 آیت۔ مسیحیوں کے لیے کرسمس کی رسومات ہمارے منجی کی پیدائش کو منانے کا ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں وہ اہم واقعات کی یاد دلاتی ہیں جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سب سے اہم بات، یہ واقعات ہمارے ذہنوں میں نئی پیدائش کے معجزے کی یاد تازہ کرتے ہیں جو اس نے ہم میں تخلیق کی جب وہ ہمارے دلوں میں آیا، ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشی اور صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں خدا کے فرزند بنایا۔ کلسیوں 1 باب 20 آیت۔ یہ عظیم سچائی ہے جو ہمیں فرشتوں کے ساتھ کہنے کے قابل بناتی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا 2 باب 14 آیت۔ آمین اور آمین۔